يرد عليه أي على تعريف الحكم وهو خطاب الله تعالى. یہیں سے أن الحكم المصطلح ما ثبت بالخطاب لا هو أي للخطاب فلا يكون ما ذكر تعريفا للحكم المصطلح بين الفقهاء وهو المقصود بالتعريف ها هنا. وأيضا يخرج عنه ما يتعلق بفعل الصبي كجواز بيعه وصحة إسلامه وصلاته وكونها مندوبة ونحو ذلك فإنه ليس بمتعلق بأفعال المكلفين مع أنه حكم. فإن قيل هو حكم باعتبار تعلقه بفعل وليه قلنا هذا في الإسلام والصلاة لا يصح. وأما في غيرهما فإن تعلق الحق بماله أو بذمته حكم شرعي ثم أداء الولي حكم آخر مرتب على الأول لا عينه. وسيجيء في باب الحكم الأحكام المتعلقة بأفعاله. پہلے یہاں تک دیکھیے، یہاں تک یہ کی عبارت میں وہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم حکم کی تعریف وہی رکھیں خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین الی آخر، وہی اگر رکھیں تو جو حکم مصطلح ہے، یعنی فقہا کے نزدیک حکم کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ ما ثبت بالخطاب، تو ما ثبت بالخطاب والی تعریف اور وہ جو امام اشعری کے ذریعے تعریف منقول ہے وہ تعریف میں کوئی جو ہے ملان نہیں رہ پائے گا، وہ تعریف کچھ اور ہو جائے گی، یہ تعریف تو وہ تعریف حکم مصطلح کے خلاف ہو جائے گی. یعنی اصول فقہ میں حکم کی تعریف ایسی ہونی چاہیے جو اصول فقہ کے یعنی فقہ کے مطابق ہو. تو فقہ کے مطابق فقہا حکم کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ ما ثبت بالخطاب. اور امام اشعری نے کہا خطاب ہی کا نام کیا ہے؟ حکم ہے. تو فقہا کے نزدیک جو حکم مصطلح ہے یا فقہا جس کو حکم سمجھتے ہیں وہ حکم نہیں ہے جو منقول ہے امام اشعری سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے کیا نام ہے خطاب کا نام ہے اور یہ ہے ما ثبت بالخطاب، وہ خطاب کا نام ہے، اصل خطاب. اقیم الصلاۃ یہ خطاب ہے اور اقیم الصلاۃ سے نماز کی فرضیت کا ثبوت یہ کیا ہے؟ ما ثبت بالخطاب. دونوں میں فرق ہوا؟ اچھا ایک بات. دوسری بات یہ بھی ہے کہ خطاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خطاب ہے وہ قدیم ہوتا ہے. کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے. لیکن ما ثبت بالخطاب جس کو ہم سمجھ رہے تھے، ہمارا سمجھنا، ما ثبت بالخطاب کا مطلب یہ ہوگا نا کہ خطاب سے جو ہم نے سمجھا وہ حکم ہے نا. تو ہمارا سمجھنا جس چیز کو ہم نے سمجھا وہ کیا ہے؟ حادث ہے. تو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہو گیا کہ فقہا نے جو تعریف کی اس تعریف کے اعتبار سے حکم جو ہے امر حادث ہے، اور امام اشعری سے جو تعریف منقول ہے اس کے اعتبار سے حکم کیا ہے؟ حکم کی تعریف میں کیا ہے؟ قدیم. خطاب کا لفظ ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب، اللہ تعالیٰ کا خطاب اللہ کی صفت اور اللہ کی صفت اللہ کی طرح قدیم ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس طرح سے جو حکم مصطلح ہے وہ حکم معرف نہیں ہے، جو بھی تعریف کی حکم کی، اور جو حکم معرف ہے وہ حکم مصطلح نہیں ہے. یہ اعتراض کر کے انہوں نے چھوڑ دیا، اس کا کوئی جواب انہوں نے بس کہا کہ یہ کمی ہے. اگر امام اشعری کی تعریف کو برقرار رکھا جائے تو پھر فقہا کے نزدیک جو حکم ہے وہ حکم اور وہ حکم میں کیا رہے گا؟ اختلاف رہے گا. دونوں حکم ایک جیسا نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اصول فقہ میں حکم کی وہ تعریف بیان کی جاتی پہلے جو تعریف کون کرتے ہیں؟ فقہا کرتے ہیں. حالانکہ انہوں نے حکم کی تعریف پہلے وہ بیان کی جو فقہا کے نزدیک تعریف نہیں ہے. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسری خرابی اس کے اندر یہ ہے، حکم کی جو تعریف امام اشعری سے منقول ہے کہ وہ خطاب اللہ ہے، اس میں ایک قید ہے بافعال المکلفین، کہ حکم کس کا نام ہے؟ مکلفین کے افعال سے جو چیز متعلق ہو اس کو کیا کہا جائے گا؟ حالانکہ کئی احکام ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ متعلق ہیں، نابالغ بچوں کے ساتھ، وہ مکلف نہیں ہے، نابالغ ہے. نابالغ سمجھدار بچہ کے لیے اقیم الصلاۃ حکم ہے، ایک خطاب ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی جو ہے وہ خرید و فروخت کرے نابالغ سمجھدار بچہ، تو اس سمجھدار بچہ اگر خرید و فروخت کرے ہاں تو اس کا ولی اگر اجازت دے تو اس کی بے ہو جاتی ہے، بے کا حکم ثابت ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو افعال مکلفین جب کہا تو مکلف سے افعال
غیر مکلف خارج ہو جائیں گے، حالانکہ کئی احکام ایسے ہوتے ہیں جو کس سے متعلق ہوتے ہیں؟ افعال غیر مکلفین سے بھی ہوتے ہیں، غیر مکلف بندوں سے بھی احکام متعلق ہوتے ہیں۔ تو حکم کی جو تعریف امام اشعری کے نزدیک منقول ہے، اس تعریف سے بچوں کے افعال کیا ہو جا رہے ہیں؟ وہ خطاب خارج ہو جا رہے ہیں جو کس سے متعلق ہے؟ بچوں سے، چھوٹے سمجھدار بچوں سے۔ تو اس کا جواب بعض لوگوں نے دیا ہے، تو اس جواب پر انہوں نے پھر ایک اڑچن لگا کر چھوڑ دیا۔ اس کا جواب بعض لوگوں نے دیا ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بچوں کی نماز یا بچے روزے رکھتے ہیں تو اسی کو روزے کا ثواب ملتا ہے، نہیں مستحب ہے نا، سمجھدار بچہ روزہ رکھ سکتا ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دلائے، مسجد لے جائے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی حکم ہے، اس کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بچوں کا خریدنا فروخت کرنا، یہ اصل میں ولی کا خریدنا فروخت کرنا ہے، یعنی بچے جو معاملات کرتے ہیں وہ اس کے نہیں ہوتے، کس کے ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے، یہ خرید و فروخت میں تو آپ کا صحیح ہے کہ بچے نے کوئی چیز خریدا تو اس وقت خریدنا نہیں ہوگا جب تک کہ ولی اس کی اجازت، لیکن بچہ نماز پڑھے تو کیا ولی کی اجازت ہے کہ جب تک میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دو تیری نماز نہیں ہے؟ ایسا ہے کیا؟ خرید و فروخت میں تو ہے کہ چلو وہ حکم اصل میں ولی کا حکم ہے، لیکن بچے کی طرف نماز کا حکم جو متوجہ ہوا، بچے کے اس فعل نماز پڑھنے سے جو حکم متعلق ہے وہ تو بچے کا ہی عمل ہے نا، وہ تو اس کے ولی کا عمل نہیں ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، بیع و فروخت میں آپ کہتے ہو کہ وہ بچے کا عمل نہیں بلکہ کس کا عمل ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بچے کا ہی عمل ہے۔ کیسے؟ کہ ایک حکم متعلق ہوا بچے کے ساتھ اور بچے کے واسطے سے ایک حکم متعلق ہوا کس کے ساتھ؟ ولی کے ساتھ۔ تو بچے کے ساتھ جو حکم متعلق ہوا وہ کچھ اور ہے، اور ولی کے ساتھ جو حکم متعلق ہوا وہ کچھ اور ہے۔ اس لیے بات اپنی جگہ وہی سوال ہمارا کھڑا رہے گا، کیا کہ حکم کی تعریف میں جو افعال المکلفین کا لفظ آیا ہے وہ مکلف لفظ لانا سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس کا حل یہ ہے کہ افعال المکلف کے بجائے مکلفین کے بجائے وہاں پہ لفظ لایا جائے افعال العباد۔ کیا لایا جائے؟ چھوٹی سی بات، چھوٹا حل ہے کہ مکلف کے بجائے وہاں کیا لفظ لا لیا جائے؟ عباد، تو بچہ عباد میں داخل ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ یہاں تک کی عبارت کا خلاصہ۔ ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں یرد علیہ اے علی تعریف الحکم وهو خطاب اللہ تعالی، اس پر وارد ہوتا، رد کیا جاتا ہے، یعنی کس پر؟ حکم کی تعریف پر رد کیا جاتا ہے، یعنی اعتراض کیا جاتا ہے۔ اور حکم کی تعریف کیا ہے؟ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین الی آخر۔ کیا اعتراض ہے؟ ان الحکم المصطلح ما ثبت بالخطاب، کہ حکم مصطلح یعنی فقہا کے نزدیک جو حکم ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ ما ثبت بالخطاب کو، لا ہوا نہ کہ وہ، یعنی کیا؟ خطاب والا، اے للخطاب نہ کہ خطاب، فلا یکون ما ذکر تعریفا للحکم المصطلح بین الفقہا، تو جو تعریف ذکر کی گئی ہے وہ اس حکم کی تعریف نہیں ہوگی جو حکم فقہا کے درمیان مصطلح ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالتَّعْرِيفِ ہا ہونا، حالانکہ تعریف سے یہاں پر یہی مقصود ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اصول فقہ کی بات چل رہی ہے نا، تو فقہ کے اعتبار سے اس کی تعریف ہونا زیادہ بہتر ہے، مقصود ہے۔ ایک اعتراض یہ ہوا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا نا، اس کا جواب یہ بھی دیا کہ ما ثبت بالخطاب سے مراد ہے ما خوطب بالخطاب۔ کیا؟ ہاں اچھا، اس کے بعد ہے وَأَيْضًا يَخْرُجُ عَنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ الصَّبِيِّ، نیز اس تعریف سے وہ کام نکل جائے گا جو وہ خطاب نکل جائے گا جو کس سے متعلق ہے؟ بچے کے فعل سے، کا جواز بیعہ، جیسے بچے کی بیع کا جائز ہونا، وصحت اسلامہ وصلاتہ، اور اس کے اسلام قبول کرنے کا صحیح ہونا اور اس کی نماز کا صحیح ہونا، وقونہا مندوبتاً، اور اس کی نماز کا مستحب ہونا، ونحو ذالک، اور اس طرح سے 50 مسائل۔ روزہ رکھے گا تو روزہ رکھنا صحیح ہوگا۔ فإنہ لیس بمتعلق بافعال المکلفین، تو یہاں پر یہ کام، یہ خطاب مکلفین کے افعال سے متعلق نہیں ہے، مع انہ حکم، حالانکہ یہ بھی شریعت کا کیا ہے؟ ایک حکم ہے۔ فإن قیل، تو اگر جواب دیا جائے تو پھر اس جواب کو یہ نہیں مانیں گے۔ فإن قیل سے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس سوال کا ہمارے کیا دیا ہے؟ فإن قیل، اگر جواب دیا جائے کیا کہ ہوا حکم باعتبار تعلقہ بفعل ولیہ، کہ بچے کے کام سے جو حکم متعلق ہوتا ہے وہ حکم ہے کیسے؟ باعتبار تعلقہ بفعل ولیہ، اس کے ولی کے فعل سے اس حکم کے متعلق ہونے کے اعتبار سے۔ سمجھ رہے بات کو؟ بچے کے فعل سے جو چیز متعلق ہے وہ حکم ہے، کس اعتبار سے حکم ہے؟ باعتبار تعلقہ بفعل
اس بچے کے ولی کے کام سے اس حکم کے متعلق ہونے کے اعتبار سے یہ اگر جواب دیں گے تو قلنا، ہم کیا کہیں گے؟ ہم اس جواب کا رد کرتے ہوئے کہیں گے کہ ھذا فی الاسلامی والصلاۃ لا یصح، یہ بات اسلام لانے اور نماز پڑھنے میں صحیح، نماز پڑھنے میں ایسا نہیں ہوتا ہے اسلام لانے میں کہ بچہ ولی اجازت دے گا تو اس بچے کو مسلمان کہا جائے گا، سمجھدار بچہ اسلام قبول کرے تو یہ کام اسی کا کہلائے گا، ہے نا؟ تو اسلموا خطاب اس سے متعلق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایمان لانے کا خطاب اس سے متعلق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ تو نماز اور اسلام میں تو آپ کا کہنا یہ صحیح نہیں ہے، نماز پڑھ لے تو اقیموا الصلاۃ کا خطاب اس سے متعلق ہوا اس کے کام سے، تو بچے کے کام سے تو متعلق ہو رہا ہے۔ اب بے میں یہ ہے کہ بے کب تک نہیں ہوگی؟ جب تک اجازت نہ دے، اس کا جواب وَأَمَّا فِي غَيْرِهِمَا، اور لیکن نماز اور اسلام کے علاوہ میں فَإِنَّ تَعَلُّقَ الْحَقِّ بِمَالِهِ أَوْ بِذِمَّتِهِ حُکْمٌ شَرْعِيٌّ، تو بے شک حق کا متعلق ہونا اس کے مال سے اور اس کے ذمے سے یہ ایک حکم شرعی ہے۔ ثم ادا الولی حکم آخر، پھر اس مال کو ادا کرنے کا حکم کس کو دیا جائے گا؟ ولی کو نا، تو ولی کا اسے ادا کرنا یہ دوسرا حکم ہے، مرتب علی الاول، جو پہلے پر کیا ہے؟ لا عینہ بعینہ، یہ الگ سے حکم نہیں ہے کہ بچہ خریدتا ہے کوئی چیز تو شریعت نے کہا اس کا خریدنا ہو گیا، حکم لاگو ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اس حکم کے ساتھ دوسرا حکم لاگو ہوا کہ اب وہ پیسے کون ادا کرے؟ ولی ادا کرے، اگر جائز مان رہا ہے ولی تو یہ دوسرا حکم ہوا جو پہلے حکم پر ہی کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ ولی کا ادا کرنا یہ مستقل ایک حکم ہے اور اس بچے نے جو کیا وہ کوئی حکم نہیں ہے، بچے کے کام سے کوئی حکم متعلق نہیں ہے۔ یہ اسلام اور نماز میں تو ظاہر ہے نا، اور بے وغیرہ میں اس طریقے سے لا عین حکم نہیں ہے۔ وَسَيَجِيءُ فِي بَابِ الْحُكْمِ الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِأَفْعَالِ، عنقریب حکم کے بیان میں ان احکام کا بیان آئے گا جو بچوں کے افعال سے کیا ہوتے ہیں؟ متعلق ہوتے ہیں۔ فَيَنبَغِي أَن يُقَالَ، تو مناسب ہے کہ تعریف میں کچھ چینجنگ ایڈیٹنگ وغیرہ کی جائے اور یوں کہا جائے فَيَنبَغِي أَن يُقَالَ، تو مناسب ہے کہ یہ کہا جائے کیا؟ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ المتعلق بِأَفْعَالِ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین کے بجائے تعریف میں کیا کہا جائے؟ عباد، ٹھیک ہے؟ تیسرا اعتراض، یہ دو اعتراض ہو گئے۔ پہلا اعتراض یہ ہوا کہ پہلی کمی اس تعریف پر کہ وہ تعریف فقہا کی تعریف کے مطابق جو مقصود ہے یہاں پر اس کے اعتبار سے نہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہوا کہ وہ مکلفین کا لفظ نہیں لانا چاہیے تھا بلکہ کیا لانا چاہیے تھا؟ عباد۔ اور تیسرا اعتراض کہتے ہیں کہ وَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ إِذْ لَا خِطَابَ هُنَا إِلَّا أَنْ يُقَالَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَصَادِرَ قَدْ تَقَعُ ظَرْفَ النَّحْوِ آتِيكَ طُلُوعَ الشَّمْسِ أَيْ وَقْتَ طُلُوعِهَا، فَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُقَالَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَإِنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مُفَرَّغٌ مِنْ قَوْلِهِ وَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ أي في جميع الأوقات إلا وقت قوله في جواب الإشكال يدرك بالقياس أن الخطاب ورد بهذا لا أنه ثبت بالقياس فإن القياس مظهر لا مثبت فاندفع الإشكال۔ وہ ایضاً سے ایک اور چوتھا اعتراض، تیسرا اعتراض یہاں پہ کیا اچھا سمجھیے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں خطاب اللہ کا نام کیا ہے؟ حکم ہے، تو ٹھیک ہے، قرآن خطاب اللہ ہے، اللہ ہی کا کلام ہے، حدیث بھی دراصل اور اجماع امت بھی چلیں ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ وہ اجماع ہوتا ہی ہے قرآن اور حدیث کے معاملات پر، تو اس کو بھی ہم کس طرح مانتے ہیں؟ لیکن قیاس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، کس سے؟ تو قیاس تو ظاہر سی بات ہے بندوں کے افعال ہے، یہ خطاب اللہ نہیں ہے، بندے کرتے ہیں نا قیاس، تو قیاس سے بھی تو احکام متعلق ہوتے ہیں، یعنی قیاس بھی تو ایک حکم شرعی ہے نا، دلیل شرعی ہے کہ نہیں؟ تو پھر قیاس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ حکم ہے؟ وہ تو خطاب اللہ نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ اس کا جواب یہ دیا کہ اس کا اس طرح جواب دیا جائے گا کہ قیاس سے جو چیز پتہ کی جاتی ہے اس پر وہ حکم وارد رہتا ہے، قرآن اور حدیث حکم کیا رہتا ہے؟ ہاں، وہ اسی سے مستنبت رہتا ہے۔ تو قیاس جو ہے احکام کو ثابت نہیں کرتا بلکہ احکام کو ظاہر کرتا ہے، ثابت شدہ
جو ہے قرآن اور حدیث سے جو حکم ثابت شدہ ہے، صرف قیاس اس کو کیا کرتا ہے؟ تو قیاس مثبت حکم نہیں ہے بلکہ مظہر حکم ہے، تو مظہر حکم ہو کر یہ خطاب ہے۔ اس واسطے سے ڈائریکٹ یہ خطاب اللہ بلکہ خطاب اللہ سے ثابت ہونے والے احکام کو یہ کیا کرتا ہے؟ اس اعتبار سے یہ بھی کیا کس میں چلا جائے گا؟ خطاب اللہ میں چلا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے کہتے ہیں وَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا ثَبَتَ بِالْقِيَاسِ، اور تعریف سے نکل جائیں گے وہ احکام جو کس سے ثابت ہوتے ہیں؟ قیاس سے۔ اِذْ لَا خِطَابَ ہونا، اس لیے کہ وہاں کوئی اللہ کا خطاب ہے ہی نہیں۔ إِلَّا أَن يُقَالَ، مگر یہ کہ کہا جائے، مطلب تعریف سے قیاس سے ثابت ہونے والے احکام نکل جائیں گے، مگر جس وقت یہ بات بطور جواب کہی جائے گی تو نکلنے کے بجائے قیاس اس میں کیا ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب الا ان یقال کی وہ نحوی تحقیق بیان کرے۔ الا ان یقال کیا؟ وہ بیچ کی عبارت 1.5 صدر کی وہی ہے کہ جناب ایسا ہے کہ الا ان یقال جو ہے، چلیں وقت ہو گیا کیا؟ اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، اس اعتراض کو سمجھ لیے۔